بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان ایک عرصے سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اور اس پر ہر پاکستانی جہاں کہیں بھی ہے انتہائی پریشان ہے۔ تاہم یہ امر ہر محب الوطن اور باشعور پاکستانی کے لیے باعث اطمینان ہونا چاہیے کہ ایک عرصہ دراز بعد حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات کا عمل جاری ہے اور دونوں فریق اب تک 2 ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ گو کہ اس وقت مذاکرات کے مستقبل پر بے یقینی چھائی ہوئی ہے، مگر ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دونوں فریق اب تک 2 ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ گو کہ اس وقت مذاکرات کے مستقبل پر بے یقینی چھائی ہے، مگر ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دونوں فریقوں کو اپنی سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر نیک نیتی کے ساتھ قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہوگا اور ملک کے اندر اور باہر موجودہ پریشان حال پاکستانی عوام کا خیال کرنا ہوگا۔ کیا پہلے نہیں تو اس بار حکومت اور اپوزیشن قیادت اپنی ترجیحات میں عوام کو شامل کر پائیں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ کوئی صحیح طرح دے نہیں پاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے اس پروگرام میں 2 ایسے مہمان گرامی کو مدعو کیا ہے جو کہ شاید اس سوال کا جواب مفصل طور پر بتا سکیں، سمجھا سکیں۔ ان میں میرے پہلی جو مہمان گرامی پروگرام میں تشریف لائے ہیں ویڈیو لنک پر، وہ ہیں سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں اور ایک بڑا خوبصورت میگزین ماہنامہ برجستہ کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ پورا نام جو میگزین کا ہے وہ برجستہ انٹرنیشنل ہے، تو یہ کویت سے بھی نکالتے رہے، پاکستان سے بھی نکالتے ہیں۔ جبکہ دوسرے مہمان گرامی جو ہمارے ہیں وہ بھی سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں اور احساس کے ایڈیٹر ہیں، جناب ناصر مغل صاحب۔ میں آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت مشکور ہوں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں پروگرام کا آغاز جو ہے وہ برجستہ انٹرنیشنل کے ایڈیٹر جناب غلام حیدر شیخ صاحب سے جو ہے وہ کروں گا۔ غلام حیدر شیخ صاحب، کیا اس سیاسی عدم استحکام کے اندھیرے میں مذاکرات سے کوئی روشنی کی کرن نمودار ہو پائے گی؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ منحصر ہے دونوں طرف پہ، اپوزیشن اور حکومت پہ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ ایک مفروضے کے تحت چل رہے ہیں، ورنہ مذاکرات کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف کے جو مذاکراتی ٹیم کی جو ارکان ہیں وہ بے اختیار ہیں، اچھا، با اختیار نہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے اس کے مذاکراتی ٹیم کے جو ارکان ہیں وہ اس قدر بے اختیار ہیں کہ وہ حکومتی ٹیم کے کوئی کسی بھی سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے، اور ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ ہم بانی سے پوچھ کے پھر بتائیں گے۔ اور حکومت جو ہے وہ بے اختیار اس طرح ہے کہ وہ جو ان کے مطالبات جو بھی ہوں گے، کیونکہ ابھی تک تحریری طور پہ تو سامنے نہیں آئے، ان کے جو بھی ان کے پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں جو بھی ہیں وہ حکومتی سطح کے اوپر وہ اس کا یعنی کہ کوئی حل نہیں دے سکتے۔ وہ بے اختیار اس طرح ہے کہ ان کے جتنے بھی کیسز ہیں پی ٹی آئی کے وہ عدالتوں میں ہیں، تو وہ ان کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی ڈیمانڈ ہے وہ حکومتی ارکان کو پوری نہیں کر سکتے، تو دونوں طرف سے بے اختیار ہے۔ اب عوام جو ہے، عوام کی تو خواہش ہے کہ ملک میں امن و آتشی امن ہو، لیکن یہ صرف عوام کی خواہش ہے، لیکن جو حزب اختلاف ہے اس کے جو
طور طریقے ہیں وہ امن و امان والے نہیں ہیں. اس میں جو انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی ہے وہ بالکل ہی ملک میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو بے اختیاری دونوں طرف ہے. تو مذاکرات تو کسی منڈیر پہ نہیں چڑھ سکتے, مذاکرات کی بیل کسی منڈیر پہ نہیں چڑھ سکتی. ہاں یہ اختیارات اگر بانی پی ٹی آئی اپنی مذاکراتی ٹیم کو دے دیں, بااختیار کر دیں, تو پھر ممکن ہے کہ کوئی صورت نکل آئے. لیکن اس وقت تو دونوں طرف سے ایسی کوئی صورتحال, ایسی کوئی واضح نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوں. اچھا ناصر محمد صاحب, جب یہ بے اختیار لوگ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں تو بااختیار لوگ کیوں پیچھے خاموش بیٹھے ہیں؟ کیا بااختیار تو اس مذاکرات کو مڈیر چڑھانے کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ بااختیار لوگ ہی آ جائیں اور بیٹھ کے مذاکرات کر لیں, بجائے اس کے وہ پس پردہ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور سامنے ان بے اختیار لوگوں کو لا کے نمائش کے طور پر پیش کیا جائے؟ اس میں ایسا ہے کہ اگر یہ جیسا کہ فرمایا غلام حیدر شیخ صاحب نے, غلام حیدر صاحب نے جی جی بے اختیار ہیں, اور تو یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں پر منحصر ہے. تو اگر دونوں بے اختیار ہیں تو پھر ان کو یہ بات ڈسکلوز کر دینی چاہیے کہ بھائی ہم بے اختیار ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس طرح کا بھی کوئی وہ نہیں آ رہا. لیکن ایک اس میں امید کی کرن کی جو بات ہے وہ اللہ نے پچھلے دنوں کہا کہ عمران خان کو کہیں منتقل کیا جا سکتا ہے جی جی وجہ سے کسی بھی معاملے پر. تو ابھی یہ بلا جو رجحان چل رہا ہے, آج اسپیکر نے کہا ہے جو مذاکرات کے میزبان ہیں اور بڑے لیڈر ہیں جی 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 مذاکرات, انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک مجھ سے اگلی نشست کے لیے, تیسری نشست کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور نہ تحریک انصاف نے. ٹھیک. تو لگتا ہے کہ دونوں جو فریق ہیں طرفین اپنے اپنا کوئی ہوم ورک کر رہے ہوں گے تو کوئی کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو پھر وہ رابطہ کریں گے. اور اچھا, اس سے پہلے شوکت یوسفزئی نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کا جو تیسرا دور ہے وہ آخری ہو. تو اس وقت سچویشن جو ہے وہ بڑی انپریڈکٹیبل ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کس طرف جائے گا معاملہ. اگر تو تیسرا دور ہوتا ہے, تیسری نشست منعقد ہوتی ہے تو پھر اس سے پتہ چل جائے گا, یا پھر اگر ہوتی ہی نہیں, تیسری نشست کی نوبت ہی نہیں آتی تو ختم. پھر اس حساب سے جیسا کہ اسپیکر کہہ رہا ہے کہ ابھی تک مجھے کسی نے رابطہ نہیں کیا. لیکن ایک اس میں جیسے میں نے کہا کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کو منتقل کرنے پر بھی غور کر سکتے ہیں. تو ایک کم سے کم ایک ایسی صورتحال میں ایک اچھی بات یا پازیٹیو بات جو ہے وہ موجود ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا غلام حیدر شیخ صاحب, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو دیری ہو رہی ہے یا نشست اگلی تیسری بیٹھ نہیں پا رہی ہے, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے پس پردہ اصل وہ مذاکرات ہیں جنہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے, جنہوں نے اس مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے؟ آپ کیا اس میں واقعی حقیقت ہے کہ اصل مذاکرات پیچھے ہو رہے ہیں, وہاں سے نتیجہ جو نکلے گا وہ اثر انداز ہوگا ان مذاکرات پہ جو کہ عوام کے سامنے دکھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بات غلط ہے کہ کوئی تیسری قوت اس کا فیصلہ کرے گی, ایسی بات نہیں ہے. بات ان دونوں پہ منحصر ہے, دونوں فریقین پہ, اور دونوں ہی سنجیدہ نہیں ہیں. جب ان میں سنجیدگی نہیں ہے تو پھر مذاکرات کا فائدہ کیا؟ اور جہاں تک تیسرا فریق ہے, تیسرے فریق نے تو ریاست کے استحکام کو دیکھنا ہے, ریاست کی
حفاظت کو دیکھنا ہے اس نے. انہوں نے تو جو ہے نا بال ان کے کورٹ میں ڈال دی ہوئی ہے. اب بال ان کے کورٹ میں ہے, یہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں. یہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اس فیصلے کو دیکھیں گے کہ یہ ریاست کے مفاد میں ہے کہ نہیں ہے. اگر تو مفاد میں ہے تو اس کو وہ کہیں گے کہ چلیے ٹھیک ہے, پھر تو اس صورت میں تو کامیاب ہو گئے. اگر یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہوگا تو پھر مذاکرات ہی رہ گئے. اور یہ مذاکرات تو ایک وقت کو طول دینے کے لیے ہے. دونوں طرف سے وقت کو طول دیا جا رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو کہاں سے ریلیف مل سکتا ہے. دیکھیں جو حکومتی فریق ہے وہ اس کے ہاتھ میں تو یہ بالکل اختیار ہی نہیں ہے کہ جو کیسز جو کہ عدالتوں میں چل رہے ہیں وہ ان میں ان کو ریلیف دے دیں. وہ تو عدالتیں ہی دیں گی. اب جو دوسری بات ہے تیسرے فریق کی, تو اس میں تیسرے فریق کا کیا عمل دخل ہو گیا؟ اس میں تیسرے فریق کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں, جان بوجھ کے اگر آپ تیسرے فریق کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, اور جیسے کہ وہ کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری فوج کو, تو پھر تو یہ معاملہ جو ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں رہے گا. پھر تو یہ معاملات جو ہیں اور گمبھیر ہو جائیں گے, اور اس معاملات کو پھر نہ اس طرف کا فریق سنبھال سکے گا نہ اس طرف کا. اچھا ناصر مغل صاحب, جہاں بات ہو رہی ہے کہ کوئی تیسری قوت جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کر رہی, تو یہ جو بیان بازیاں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے, یہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ کہاں سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ منی گالا کی پیشکش ہو رہی ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے کہ رہائی کی پیشکش ہو رہی ہے, کبھی کوئی کہتا ہے کہ جناب معاملات پیچھے طے ہو رہے ہیں, اور ان کی تصدیق کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک مذاکرات اور ایک پیچھے جو ہے وہ ان قوتوں کے ساتھ ان قیادتوں کے مذاکرات ہو رہے ہیں جو کہ حقیقت میں جو ہے بااختیار بھی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے کہ بااختیار پیچھے اور بے اختیار آگے, اور معاملات میں جو دیری ہو رہی ہے وہ بااختیار لوگوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو فریقین ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں, اصل جو آپس میں ملاقات کر رہے ہیں, اور ان کا رویہ یا ان کا برتاؤ یا ان کا جو طریقہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ تو طرفین کی طرف سے ہی آ رہی ہے. جو بھی کوئی ایشو نکل رہا ہے تو پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لکھ کر دیں گے جو بھی ہمارے مطالبات ہیں تحریک انصاف. پھر انہوں نے کہا نہیں لکھ کر نہیں دیتے, تو جو میٹنگ کے جو نوٹس ہیں بس وہی ہمارے. پھر ایک بار پھر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بانی نے اجازت دے دی ہے, ہم تحریری طور پر اپنے مطالبات. تو یہ اس طرح کی چیزیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہیں. اس میں مطلب تیسرے فریق نے ان کو کہا ہے یا مطلب کیوں ہے اس طرح وہ کیوں کر رہے ہیں. تو جہاں تک بنی گالا منتقلی کی بات ہے وہ تو رانا ثناء اللہ نے کہی ہے, حکومت کی طرف سے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا, یعنی انہوں نے ایک پاسبلٹی ظاہر کی ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور آپ دیکھیں کہ متحدہ عرب امارات کے صدر دورے پر آتے ہیں اور ایک فیک تصویر بنا کر وائرل کر دی جاتی ہے کہ ہماری وزیر اعظم پنجاب مریم نواز جو ہے وہ بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کر رہی ہیں. وہ فیک تصویر تھی. تو اب یہ کس نے مطلب وہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس سے ہی یہ ہوتا رہا سب کچھ, اور پھر اس پر ایف آئی اے نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی شروع کی گئی. تو یہ چیزیں تو فریقین ہی کر رہے ہیں نا, ایک کر رہا ہے دوسرا کر رہا ہے, تو وہ تیسرے کا تو دیکھیں نہیں. جب تک آپ خود غلط یا صحیح پر نہیں آتے, اگر آپ غلط نہیں کر رہے, اگر کوئی فریق غلط کام نہیں کر رہا اور پھر بھی رکاوٹ ہے, تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تیسری قوت ہے. اور وہ تحریک انصاف جو کچھ کر رہی ہے, اب یہ جو اتنی پوری تصویر انہوں نے پروپیگنڈا کیا, اور مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ امارات کی حکومت بھی
نے بھی اس پر جو ہے وہ کیا ہے کہ یار ہمارے صدر کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے. تو یہ تو سارا کام پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس پر ہو رہا ہے. تو اس میں تیسری قوت مطلب پی ٹی آئی وہاں سے اگر تیسری قوت سے وہ لے رہے ہیں کوئی احکامات یا خود ہی کر رہے ہیں سب کچھ. اچھا، جب تو غلط لوگوں کے پاس کام نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے تو وہ پھر ایسے ہی کام کریں گے جس کے بارے میں ناصر مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ فارغ بیٹھ کے اکاؤنٹ سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یا سوشل میڈیا پہ ایسی ہی ویڈیوز وائرل کریں گے جن سے نہ صرف ہماری بلکہ اس ملک کی بھی جو ہے وہ جنگ ہسائی ہوتی ہے. ہمیں اس چیز سے کچھ تھوڑا اعتراض کرنا چاہیے اور اس چیز کو بھی ماننا چاہیے جو کہ ہمارے دونوں سینئر صحافی مان نہیں رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے ہاں لازمی بات ہے مقتدر حلقے ہیں طاقتور حلقے ہیں ان کے انوالومنٹ کے بغیر جو ہے کوئی بھی چیز نہیں چڑھ سکتی نہ ہی کوئی کسی کر بیٹھ سکتا ہے. لیکن ناظرین یہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میں اونچی عرفان صاحب ذرا آواز ذرا ناظرین بات ہو رہی تھی اتفاق کی بات ہو رہی تھی مشاورت کی اور بات اس میں آ جاتی ہے بے اختیاری کی. جب بے اختیار لوگ کو آپ فارغ رکھیں گے اور انہیں بے اختیار رکھیں گے تو لازم بات ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے نہ ہی آگے بڑھ پائیں گے. اس لیے یہی بھی آج نہیں ہو رہا کہ کون سی جو ہے وہ نشست اگلی دفعہ بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی. دونوں ہی مذاکراتی ٹیمیں جو ہیں وہ اس میں الجھی ہوئی ہیں. تو یہ کب تک اسی طرح الجھی رہیں گی اس بارے میں ہم دوبارہ غلام حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں. غلام حیدر شیخ صاحب معاملات جو ہیں وہ آ کے مذاکرات کے رک گئے ہیں تیسری نشست پہ. ایک تاثر ہے کہ یہ نشست تبھی ہوگی جب ایک اشارہ ملے گا. آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جو ہے کہیں سے کوئی اشارہ نہیں ملے گا. سارے معاملات ان دونوں نے ایک طرف آپ بے اختیار کہتے ہیں دونوں کو اور ایک طرف آپ اختیار کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کے ان بیانات میں جو ہے وہ یہ متفرق سا بیان آپ کیوں دیتے ہیں؟ کیا اس بارے میں آپ بتائیں گے؟ نہیں، اس میں دیکھیں شاہد صاحب اس میں متفرق والی کوئی بات نہیں ہے یا اس میں تضاد والی کوئی بات نہیں ہے. بات سیدھی سی ہے کہ حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ عدلیہ کے معاملات کا فیصلہ جو ہے نا وہ حکومت کرے، اس لیے وہ بے اختیار ہیں. نہیں اور وہ جو غلام حیدر شیخ صاحب یہ دیکھیں یہ جو بے اختیار اور بے اختیاری اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ انہوں بااختیار بنایا نہیں جاتا. آپ نے گزشتہ اگر روایت دیکھیں سیاسی تو سیاست میں عدالت میں ہی مقدمات تھے، عدالت میں سزائے یافتہ بھی تھے اور وہ رہا بھی ہوئے، ریڈ کارپٹ پہ گئے اور پھر واپس کی ریڈ کارپٹ پہ آئے اور ان کو جو ہے ان کے مقدمات کیسے ایئرپورٹ سے وہ سزائیں ختم ہوئی، مقدمات ختم ہوا، حتیٰ کہ ان کو جو ہے عدالت میں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. تو یہاں اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے جب چاہیں مقدمات بنتے ہیں اور جب چاہیں مقدمات جو ہیں وہ واپس بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں شاہد صاحب یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے اور یہ سارا کچھ حالات پہ منحصر ہوتا ہے. اس وقت کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرہ کرنا چاہ رہا ہے اس کے عزائم کیا ہے. اب اگر عزائم ہے کہ نہیں ہم نے تو سڑکوں پہ فیصلے کرنے ہیں اور وہ جب مذاکرات کے ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جو ٹویٹ کی ہے وہ اس ٹویٹ کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کیا وہ واقعی سنجیدہ ہیں مذاکرات کو کامیاب بنانے میں یا اور جو اس ملک کا وزیر دفاع ہے وہ جو بیانات دے رہا ہے کیا وہ بیانات درست ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کر رہی ہے ٹویٹ کر رہی ہے
یہاں کے بھی جو حکومتی وزیر دفاع ہیں وہ بھی ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ جس میں آپ کو نظر ہی نہیں آتا کہ آئندہ کوئی مفاہمت ہو پائے گی، کوئی مذاکرات جو ہیں وہ کسی مڈیر چڑھ پائیں گے۔ دیکھیں جی یہ تو دونوں طرف سے ہی ہے نا، جی ہاں، آپ صرف وزیر دفاع کو ہی نشانہ نہ بنائیں۔ کوئی نہ یوسف زئی جو پیغام جو بیانات دے رہا ہے، جو اسد کیسا دے رہا ہے، جو عمر یوب دے رہا ہے، تو یہ تو بیانات تو دونوں طرف سے ہیں۔ جی ہاں، اس کا جو ہے وہ حکومت کی یہ ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں وہ سب دے رہے ہیں۔ اب ایکچولی جو بات ہے جس نے کہ مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے وہ تو ہے بانی۔ اب بانی ایک جو ٹویٹ کر رہا ہے وہ تو بالکل اس کو سبوتاژ کر رہا ہے نا اس کو۔ ہاں اگر شہباز شریف ایسا کوئی بیان دے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جو وہ بھی دے رہا ہے تو وہ بھی دے رہا ہے۔ تو آپ اس کو متنازع نہ بنائیں ان بیانات کو، یہ بیانات ذاتی حیثیت میں دیے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے تیسری قوت کی، اس کو بار بار بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خام خواہی کا ایک شوشہ ہے، اور اس شوشے کی بنیاد پہ یا اس مفروضے کی بنیاد پہ آپ ریاست کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ریاست کبھی مجبور نہیں ہوتی، ہاں ریاست جو ہے وہ جہاں دیکھتی ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہے اس کو سلجھایا جائے تو اس پہ وہ مذاکرات پہ آمادہ ہوتی ہے۔ اچھا مول صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ریاست کو اور مقتدر حلقوں کو جو ہیں وہ اس میں شامل نہ کریں۔ اگر ان کو ہم شامل نہ کریں تو یہاں تو عدم استحکام اور جو کیفیت حالات جا رہے ہیں وہ انتشار کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر ریاست کا، اور ہم سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ریاست کا جہاں کام ہے ملک کی اور سرحدوں کی حفاظت کرنا، وہاں اندرونی سرحدوں پہ بھی جو ہے وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ملک پہ بات آ رہی ہے اور اس انتشار سے جو ہے جو ملک کا استحکام جو ہے متزلزل ہو رہا ہے، تو وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی حدود سے بھی تجاوز کرتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں گزشتہ بھی دیکھا ہے اور اب بھی ہے۔ تو جب یہ تو ہم کیوں نہیں مان لیتے اور وہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ مذاکرات کو جو ہے وہ کامیاب بنایا جائے اور اس جو گرد اڑ رہی ہے انتشار کی اس کو بٹھایا جائے؟ مذاکرات کو کامیاب تو دیکھیں جو متعلقہ فریق ہے انہوں نے بنانا ہے نا، یہ تو لاجک ہی جب ان کی بیان بازی آ رہی ہے وہ تو یہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے۔ اب ریاست کو چاہیے نا کہ وہ بیچ میں آ کے ان لوگوں کو سیدھا کرے۔ ان لوگوں کو جب یہ ریاست کو نشانہ بناتے ہیں مختلف حلقوں تو ان کو بھی تو چاہیے۔ جی 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 دیکھیں جو آپ نے مثال دی نواز شریف کی یا دوسرے اور کیسوں کی کہ وہ بری ہو گئے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کیس جو ہیں وہ کس نوعیت کے تھے، اور جو بانی پارٹی پہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، وہ ان کو درگزر کیا جا سکتا ہے کے ساتھ شیخ صاحب ان پہ بھی انتقامی سیاست، ان سے بھی انتقامی مقدمات بن رہے تھے سیاسی، ان پہ بھی وہی جو ہے روایت برقرار رکھی جا رہی ہے۔ یہ مقدمات تو یہ ایک دوسرے کے خلاف بناتے آئے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ انتقامی ہے؟ نہیں، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے۔ جو 9 مئی ہے ہم اس میں تو وہ تو بانی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں کہ جو جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا دی جائے۔ اصل معاملہ اگر آپ رکاوٹ کی بات کرتے ہیں تو وہی رکاوٹ ہے جی 9 مئی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ رکاوٹ کی بات کرتے ہیں اس میں ریلیف کیسے حکومت اس میں ریلیف کیسے دے سکتی ہے؟ شاہد صاحب آپ نے فرمایا کہ ریاست ان دونوں، دیکھیں ریاست میں کیا شامل ہے؟ جی حکومت ریاست کا حصہ ہے نا، اور اپوزیشن بھی ریاست کا حصہ ہے۔ اپوزیشن بھی ریاست کا حصہ ہے۔ کون سی ریاست آ کے ان کو بتائے گی یا کہے گی مجبور کرے گی؟ ریاست کی جن کے ایک اشارے بھی جاتے ہیں، اشارے پہ اڑ بھی جاتے ہیں۔ دو فریقوں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے، ریاست آ کر کون سی ریاست کرے گی ان کو مجبور کرے گی؟ یہ تو ناقابل فہم بات ہے۔ کون ان کو جو ہے وہ کچھ بتائے گا؟
تو یہ خود بھی ریاست کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ بھی ریاست کا حصہ ہوتی ہے، اور یہ دونوں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، دونوں پارلیمنٹ ہیں نا، حکومت اور اپوزیشن کے بغیر، جو حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے بغیر آپ کی پارلیمنٹ نہیں بنتی۔ ایک طرح سے اپوزیشن بھی حکومت کا حصہ ہوتی ہے اور وہ ریاست کا بھی حصہ ہے، تو یہی ریاست کے اجزاء ہیں، جو سیاسی قیادت ہوتی ہے وہی ریاست بناتی ہے۔ تو ریاست کی ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے ہی نبھانی ہے۔ اور آپ نے ایک بات اور کی کہ وہ پہلے جو کیسز تھے وہ ختم ہو گئے، وہ کیسز بھی، وہ بریت جو ہوئی تھی وہ بھی عدالتوں سے ہی ہوئی تھی، اس کے علاوہ نہیں ہوئی۔ نہیں عدالتوں سے ہی ہوتی ہے بریت، لیکن وہ کیسے ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ ہم بھی جانتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں راستے پر چلنے کے لیے اگر یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں تو انہیں دور کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ اچھا آپ کیسوں کی نوعیت ہوتی ہے نا، جی جی کیسوں کی نوعیت ہوتی ہے، ریاست نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیس کی نوعیت کیا ہے۔ صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ ایک دفعہ ساروں میں ضمانتیں مل جاتی ہیں، دوسری دفعہ نئے کیس سائز بنا کے پھر لے آ جاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو عوام پریشان ہو کے دیکھتی ہے کہ یہ تو کسی کروٹ اونٹ کو بیٹھنے ہی نہیں دیا جا رہا، انتشار کے اونٹ کو، تو مفاہمت کیسے آئے گی، کیسے عدم استحکام دور ہوگا، کیسے عوام کی حالت بدلے گی؟ جی شیخ صاحب۔ جی دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں اونٹ بھی ایک ہے اور اس کی مہار بھی ایک ہے۔ اب بٹھانا دو فریقیں ہیں، دو ہیں، دو پارٹیاں ہیں، اب دونوں اس کی مہار اگر نہیں پکڑ رہے تو اونٹ کیسے بیٹھے گا؟ جو ہے وہ ان کو کہے گا تو یہ بیٹھ جائے گا اونٹ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو جو ہے ان دونوں نے پکڑنا، اس میں تیسرا کہاں سے آ گیا؟ ان کو دیکھتے ہوئے تو شیخ صاحب نظر ہی نہیں آتا، جو ان کا رویہ ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں طرز عمل، اور آپ دونوں حضرات بتا رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے تو سنجیدگی نہیں ہے ان دونوں میں۔ جب کون لائے گا سنجیدگی؟ سر سنجیدگی کون لائے گا؟ سنجیدگی انہی میں آنی چاہیے، کوئی ان میں پینیٹریٹ نہیں کرے گا، وہ کوئی لڈو نہیں ہے کوئی ان کے منہ میں ڈال دے گا۔ آپ، میں، مغل صاحب اور ہم جیسے کئی لوگ روز ان کو کہہ رہے ہیں، اور بہت سے دوسرے جو دانشور ہیں، اہل دانش ہیں، وہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں، تو وہ تو کسی کی بات نہیں سن رہے، نہ ہی ان میں کوئی سنجیدگی آ رہی ہے۔ تو یہ سنجیدگی پھر کیسے آئے گی؟ یہ بھی تو بتائیں، حل بھی تو بتائیں۔ یہ جو ملک میں جو انتشار پیدا کیا گیا 2014 سے، جو انتشار پیدا کیا گیا ہے، اور جس طرح سڑکوں پہ آ کے دھرنے اور یہ ریلیاں اور یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، اور عوام کو ترغیب دی گئی کہ بجلی کے بل نہ دیے جائیں، عوام کو ترغیب دی گئی کہ بھی آپ جو ہے وہ زر مبادلہ نہ بھیجیں بیرون ملک سے، ان کو ترغیب دی گئی کہ بھئی جی آپ جو ہے وہ بجلی کے بل پھاڑ دیں، یہ سارا کچھ کریں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں امن کی یا ملک کے استحکام کی، جو کہ انتشار پہ انتشار پیدا کر رہے ہیں؟ اور ان کے انتشار پیدا کرنے کی وجہ سے جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تیسری قوت، تو وہ تیسری قوت کیسے اعتبار کر لے؟ تیسری قوت کیسے اعتبار کر لے کہ یہ 9 مئی جیسے واقعات نہیں دہرائیں گے؟ نہیں، اگر اس میں صرف ان کا تو قصور جو ہے، اس میں حکومت کا بھی قصور تھا کہ اس نے اگر کوئی سیاسی تحریک چلتی ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی انتشار ہوتا ہے، تو اس وقت تو حکومت جو ہے وہ بڑی جو ہے متحرک نظر آتی ہے، لیکن جب 9 مئی ہوا تھا اس وقت حکومت کہیں نظر نہیں آئی تھی، حکومت یہی تھی، پلیز اس وقت حکومت، اب ان کا بھی قصور ہے، اب جو سزا ملنی چاہیے، لیکن جنہوں نے کوتاہی کی ان کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی۔ آپ ان کو بری ذمہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا تو یہ ایجنڈا تھا کہ ہم نکلے اور ہمیں لاشیں ملیں، وہ حکومت نے لاشیں نہیں دی۔ اب آپ حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے، حکومت نے تو یہ اپنے پوری کوشش کی کہ کسی قسم کی کوئی لاش نہ گرے،
اور جو دوسری طرف اچھا ہم تنقید جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم نشاندہی کرتے ہیں، یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کا حل بھی بتائیں. میں اس وقت سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ دونوں ناظرین سے، سینئر آپ صحافی ہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دونوں غیر سنجیدہ ہیں، بار بار آپ بھی کہہ رہے ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ حل سنجیدگی کیسے آئے گی، کیسے مفاہمت کا ڈول ڈلے گا، اور کیسے یہ عدم استحکام جو ہے وہ دور ہوگا، یہ بھی تو بتائیے آپ. ہم صرف نشاندہی کرتے ہیں، حل نہیں بتاتے. دیکھیں، حل یہی ہے کہ دونوں فریق سنجیدگی کا مظاہرہ کریں امناً. مذاکرات کی جو شروعات ہیں وہ یا صادق اسپیکر قومی اسمبلی نے کرائی تھی. جی جی ٹھیک ہے، یہ بات آپ مانتے ہیں نا؟ جی جی. انہوں نے انسینٹیو لیا، پیشکش کی، انہوں نے کہا میں حاضر ہوں، میرا گھر حاضر ہے، میرا دفتر حاضر ہے، آئیں دونوں فریق آئیں، بیٹھیں، میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. اور وہ کر رہے ہیں. پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ ملاقات کروانے سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ نہیں، وہ تو حکومت کا ہے نا معاملہ، یا صادق کا نہیں. اور جہاں تک ملاقات کروانے کی بات ہے، 2 دن پہلے ایک ملاقات کا دن تھا، کوئی گیا نہیں. سر ان کو بتایا، وہ کہتے ہیں اناؤنس کر دیا جاتا ملاقات کا دن ہے، بتایا نہیں جاتا. جب ملاقات جب انہوں نے کروانی ہوتی ہے تو صبح بھی دروازے کھل جاتے ہیں، جب نہیں کروانی تو شام کو بھی نہیں کھلتے. بھائی پورا دن سوشل میڈیا پہ بات چلتی رہی ہے، ان کو نہیں پتا یہ کس قسم کی منطق ہے. اچھا، یعنی جو سوشل میڈیا کی کنگ ہے، جو سیاسی جماعت جس کا اصل طاقت کی سوشل میڈیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آج ملاقات کا دن ہے. سارا دن سوشل میڈیا پر بھی اور وہ میڈیا پر بھی خبریں موجود تھیں یا نہیں آ رہا. ایک ایسی بات ہے کہ ان کو نہیں پتا. دونوں میں نہیں آنی، حل بتائیں یہ کیسے سنجیدگی آئے گی. کیسے جی جی. ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. دیکھیں، وہ ایک اس وقت زیادہ جو اس کی وہ مکلف ہے زیادہ سنجیدگی کی، وہ تحریک انصاف ہے، کیونکہ اس کا ایشو اس کے ہیں نا. یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک متاثرہ سیاسی جماعت ہیں، یا وہ اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہے ہیں، تو زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ذمہ داری تحریک انصاف پر ہے. حکومت تو جو ہے وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں یہ کرنا چاہتے یا سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، پھر حکومت کا کیا، ان کو صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ مسئلہ تو ان کا ہے نا. کیسز اچھے جھوٹے ہیں، سچے ہیں، ریلیف مل رہا ہے نہیں مل رہا، یہ ان کا ایشو ہے. تو زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ یہ کریں، سول نافرمانی ہے کہ آپ مذاکرات میں جاتے ہیں تو پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ شیخ صاحب آپ ہی بتا دیں. سنجیدگی تو آنی نہیں، اور جب غیر سنجیدگی ہی دونوں فریق رہیں گے تو پھر عوام جو ہیں وہ تو پستے رہیں گے. عوام پہ جو ہے وہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی. عوام کو زیادہ شمار کے دندے میں الجھائے رکھا جائے گا، اور یہ جو مذاکرات اور یہ غیر سنجیدگی کے ٹرک کے پیچھے جو ہے وہ لگائے رکھا جائے گا. مجھے بتائیے اپنا شیخ صاحب کہ عوام اس بھنور سے کیسے نکلیں؟ انہوں نے تو بیٹھنا نہیں، انہوں نے تو کوئی نتائج نکالنے نہیں، انہوں نے غیر سنجیدگی یہ جاری رہنی ہے. اب عوام کی بھی تو حالت کی طرف دیکھیں. عوام کا جو مسائل کا جو پہاڑ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو بتائیے پھر عوام جو ہے وہ کیا کریں، کدھر جائیں؟ جی مجھ سے پوچھا جی. جی جی شیخ صاحب آپ سے. ہاں جی، دیکھیں جی، عوام جو ہے وہ اس قدر الجھی ہوئی ہے اپنی پریشانیوں میں کہ ان کو ان کے مذاکرات سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو تو دو وقت کی روٹی چاہیے، اور عوام جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم مہینے کے آخر میں بجلی کا، گیس کا بل کہاں سے ادا کریں. ٹھیک ہے، اپنی بہو بیٹیوں کے زیورات بیچ کے وہ بل ادا کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور ان کے بل جو ہیں وہ اتنے آتے ہیں کہ وہ خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور ہیں.
تو جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، یہ تو حکومت اور اپوزیشن کا کام ہے، عوام کا اس سے کیا تعلق؟ عوام کو اس سے کچھ نہیں ملے گا. عوام کو تو اپنی بقا کے لیے جو ہے وہ تگتو کرنی پڑ رہی ہے. اب جو اگر آپ کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں عوام کو کیا روٹی مل جائے گی؟ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کیا ان کے منہ سے آپ روٹی چھین لیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عوام جیسی تھی ویسی ہے. عوام کی جو حالت زار قیام پاکستان کے بعد سے تھی وہ ابھی تک ہے، لیکن اس میں آپ ایک چیز دیکھ لیں، یہ بے حسی کا عالم ہے. بے حسی اتنی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی بجلی کے بلوں اور گیس سے شدید تنگ آئی ہوئی عوام، آپ ذرا باہر نکلیں، آپ کو کوئی ایسا ریسٹورنٹ نہیں ملے گا جہاں پر کہ جمع غفیر نہیں ہوگا عوام کا. آپ پارکوں میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو عوام جو ہے وہاں پر مست نظر آئے گی. تو آپ عوام کے دکھ میں ہلکان نہ ہو. عوام خود جانتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا ناصر مغل صاحب، یہ جن کے طرف شیخ صاحب نے نشاندہی کی ہے وہ ایک طبقہ ہے جو آپ کو ہوٹلوں میں نظر آتا ہے، وہ بڑا تھوڑے محدود لوگ ہیں جو پارکوں میں آپ کو نظر آتے ہیں. اب اگر اور شیخ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں، ہو سکتا ہے وہ وہاں جا کے آو بقا کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ وہاں جا کے جھولیاں پلاٹ دیتے ہوں، کھلی فضا میں کوشش کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو اپنی جو ہے آو بقا سنا سکیں. حکومت کے حوالوں میں تو آپ کی فقط کوکر میں جو پک رہا ہے وہ تو کیا ہوگا؟ آواز نہیں آئی آپ کی. آواز آئی؟ آپ کی آواز جو ہے نا کٹ کٹ کے آ رہی ہے، بڑی ڈسٹارشن ہے اور بڑی دھیمی آواز ہے. اب آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی جی نہیں، آواز کٹ رہی ہے، کٹ گئی آواز بالکل. کیونکہ آواز کٹ رہی ہے اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو یوں ہی جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے جو مسائل ہیں ہم ان کی نشاندہی تو کرتے ہیں لیکن ان کا حل بھی بتانا چاہیے. اور حل جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی جو نفس ہے اس پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، عوام کی جانب دیکھنا چاہیے. عوام کب تک یہ جو گڈی گڈے کا کھیل ہے اور یہ جو مذاکرات کی جو ٹرک کے پیچھے بتی کے پیچھے لگایا گیا اس کے پیچھے لگے رہیں گے اور عوام جو ہے ساری سختیاں برداشت کرتے رہیں گے، اکیلے تنہا قربانیاں دیتے رہیں گے اور حکمران ہو یا اپوزیشن ہو
اور ان کے للے تللے جو ہیں وہ یاشیاں کرتے رہیں گے. عوام کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. تو میں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بارے میں ہم ناصر مغل صاحب سے پوچھتے ہیں. ناصر مغل صاحب، کیا میری آپ کو آواز آ رہی ہے اب؟ جی ناصر صاحب، کیا آپ صبر کا پیمانہ ہے وہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے؟ یہ پریشر کوکر جو ہے وہ آج نہیں تو کل یہ پھٹے گا. جب پھٹے گا تو کیا ہوگا؟ کیا آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی حل تجویز کر سکتے ہیں اس وقت؟ عوام کی بہتری کے لیے جو حل ہے وہ ہے داخلی استحکام، اور داخلی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ہی اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر استحکام برقرار نہیں رہے گا تو عوام کے لیے اگر کوئی بہتری آنے کی امید بھی ہوگی تو وہ پوری نہیں ہو سکتی. اگر حکومت کچھ اچھا کر رہی ہے تو اس میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. روزانہ اگر دھرنے اور جو حملے جس طرح تحریک انصاف کرتی رہی ہے مذاکرات سے پہلے، یہی حالات جو ہیں انہی حالات نے مجبور کیا حکومت کو بھی کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے، کیونکہ حالات بن جاتے ہیں، حالات کا ایک دباؤ آتا ہے. اب وہ اس حد تک تو چلیں تحریک انصاف نے دباؤ اپنا کامیابی سے دباؤ کا حربہ استعمال کر لیا کہ حکومت نے مذاکرات پر جو ہے وہ حمایتی ظاہر کی اور پھر مذاکرات شروع بھی ہو گئے. لیکن اب مذاکرات کو بھی اگر آپ نے جس سول نافرمانی تحریک کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ اکسا بھی رہے ہیں لوگوں کو کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ تفصیلات روک دیں، تو یہ تو پھر یہ عوام اگر متاثر ہوں گے تو عوام کے ساتھ دشمنی کر کون رہا ہے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. پھر اگر پریشر کوکر پھٹے گا تو اس کے ضربے سب آئیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک فریق جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور دوسرا جو ہے وہ بالکل بری الذمہ ہے. اگر پریشر کوکر پھٹے گا یا عوام کو نقصان ہوگا تو وہ کس وجہ سے ہوگا یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. عدم استحکام کون پیدا کرتا ہے، کون پیدا کر رہا ہے، پہلے کس نے پیدا کیا تھا، آج کون پیدا کر رہا ہے. تو ذرا ان کو بھی تھوڑا سا مطلب وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ذمہ داری کا کچھ بار کچھ جو اس کا بوجھ ہے ان پر بھی ہم ڈالیں. آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ حل دیں اور یہ حل تو پھر دیکھیں وہ دونوں کو یہ درست کرنا چاہیے، ان کو بھی کرنا چاہیے. میں دہراؤں گا اپنی بات کو کہ اگر وہ کہتے ہیں انصاف جیسے کہ کہہ دیا کہ ہم لوگ مظلوم ہیں تو پھر آپ اس حساب سے چلیں. اگر آپ مظلومیت سے نکلنا چاہتے ہیں پھر اپنی وہ ایگریشن جو ہے آپ کی جارحانہ حکمت عملی کو تھوڑا پھر موقوف کریں کچھ عرصے کے لیے. حل تو یہ اچھا دونوں کو دو قدم جو ہے پیچھے ہٹنا ہوگا. جب آپ گیو اینڈ ٹیک دیکھیں مذاکرات اور افہام و تفہیم تو گیو اینڈ ٹیک سے ہوتا ہے، تو گیو اینڈ ٹیک پر آئیں نا. پھر اگر آپ اپنا اسی طرح وہ جاری رکھتے ہیں اپنا جارحانہ پن تو پھر گیو اینڈ ٹیک کی صورتحال نہیں ہے. اور اگر گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب افہام و تفہیم ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر مذاکرات بیکار. ایسی صورتحال. شاہد صاحب، آپ جس حل کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ حل انتشار میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، دھمکیوں میں آپ کو وہ حل نہیں ملے گا. سیاست میں دور اندیشی ہوتی ہے، صبر و استحکام ہوتا ہے. اور آپ اگر یہ چاہیں کہ ان حالات میں جبکہ وہ اپنی خو نہیں چھوڑ رہے، وہ اپنی خو نہیں چھوڑ رہے، وہ اپنی خو پہ قائم ہے، وہ اپنی خو پہ قائم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دھمکیاں دے کر آپ کہیں جی ہم مذاکرات دھمکی کے اوپر ہم کریں، آپ جناب اعلیٰ ان کے نتائج جو ہیں وہ دھمکیوں کے اوپر آپ رکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں جی سیاست میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ سیاست سڑکوں پہ کریں. آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کا حل تلاش کریں، اس میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں. لیکن ان میں تو اتنی قابلیت ہی نہیں ہے
کہ یہ کسی کا سامنا کر سکے یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے، تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ مذاکرات یا عوام کو آپ کیا حل کیا اس کا نکالنا چاہتے ہیں؟ ایک شخص جو ہے اس نے لٹ پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں، اور وہ ہر بات جو ہے نا وہ لٹ سے ہی کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کا حل کیا مانگتے ہیں؟ اس کا حل تو یہی ہے کہ وہ لٹ کو چھوڑ دے، ڈنڈے کو پھینک دے، وہ اپنا جو ہے انتشار والی سیاست چھوڑ دے، تو پھر تو حل نکل سکتا ہے۔ جب وہ انتشار کو چھوڑ ہی نہیں رہا، وہ سڑکوں پہ آنا چاہ رہا ہے، وہ دھمکی دے رہا ہے سول نافرمانی کی، وہ اپنا دھرنوں کی دھمکی دے رہے ہیں، تو پھر کہاں سے حل کہاں سے نکلے گا؟ حل تو اسی صورت میں نکلے گا کہ جب وہ ایک فریق جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، دوسرا فریق جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے، دونوں ہی فریق جو ہیں وہ پیچھے قدم ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی غلام حیدر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اور یہی ہم کہہ رہے ہیں۔ تو جب دونوں پیچھے نہیں ہٹیں گے تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ عوام کو ہی، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں، دباؤ بڑھانا پڑے گا۔ عوام جب تک ان دونوں پہ عوام جو ہے نا، عوام میں اب شعور آ گیا ہے، وہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کون سنجیدہ ہے کون سنجیدہ نہیں ہے۔ اب وہ مقبولیت بھی ان کی نہیں رہی، معاف کرنا، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کی کال پہ کوئی رد عمل نہیں ہوا عوام کی طرف سے۔ جتنا مغل صاحب جتنا انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح مارا جا رہا ہے، اس میں تو لازمی بات ہے کہ کسی عوام جو ہے وہ احتجاج آواز ہی بلند نہیں کر سکتی، اظہار رائے ہی کا اظہار نہیں کر سکتی۔ جب اس طرح آپ قدغنے لگائیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس کے نتائج کو اچھے نہیں نکلیں گے۔ لیکن کیا اس میں کوئی نہیں ہے؟ نہیں، جس کو آپ انتقام کہہ رہے ہیں نا، وہ انتقام نہیں ہے، وہ رد عمل ہے۔ آپ ہر جو ہے نا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، جب وہ کوئی ایکشن کریں گے تو اس کا ری ایکشن تو ہوگا ہی، تو آپ اس کو انتقام کہیں تو یہ زیادتی ہے۔ اچھا، یہ رد عمل میں، اس سارے عمل اور رد عمل میں عوام کس رہی ہے؟ بیسک جو ہے ہمیں غور، غلام حیدر صاحب عوام کو نکال دیتے ہیں، سارا نظرہ جو جی سوچنا چاہیے کہ ہم عوام کو کیوں پیس رہے ہیں، ہم عوام کے اوپر کیوں وبال ڈال رہے ہیں، یہ تو ان کو سوچنا چاہیے۔ جب ان میں یہ سوچ ہی نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کے وہ ملک غلام حیدر شیخ صاحب انہیں 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیوں نہیں کہتے آپ دونوں کو کہ دونوں 2 قدم پیچھے ہٹے نا؟ ایک کو کہیں جا رہے ہیں مجھے الزام ٹھہرائی جا رہے ہیں، دوسرا کیا دودھ کا دلہا ہے؟ 2 قدم ہٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جن کو بار بار آپ ظلم بنا رہے ہیں حکمرانوں کو، وہ 4-5 دفعہ آزمائے ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں کوئی دودھ کی نہریں نہیں چلائی ہیں اپنے 5 دفعہ آنے پہ، اور نہ اب یہ 2 دفعہ آ چکے ہیں اتحادی بن کے، انہوں نے کوئی دودھ کی نہریں نہیں بگائی ابھی تک عوام جو چیز 5 روپے کی لے رہی تھی 100 روپے کی اب لے رہی ہے۔ خدارا عوام کا خیال کریں۔ آپ بڑھ کے آپ آ جاتے ہیں حکمرانوں کی طرف، اور ایک سائیڈ کو آپ کہتے ہیں کہ وہی سارا کچھ کر رہی ہے، اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ تو جناب وہ اقتدار نہیں چھوڑ رہی حضور، اس کو اقتدار کا لالچ ہے۔ اگر عوام کا دونوں میں سے کسی کو بھی خیال ہو تو وہ اقتدار چھوڑ دیں، اور دوسرے جو ہیں وہ اقتدار لینے جو ہے وہ ساری حرکتیں نہ کریں۔ تو پرابلم یہ ہے کہ دونوں ہی 2 قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ صاحب جب آپ ملک میں استحکام آنے ہی نہیں دیں گے تو مہنگائی تو ہوگی، عوام تو پیسے گی۔ جب ملک میں استحکام ہوگا تو پھر مہنگائی بھی اپنی جگہ پہ، حضور اس کا ذمہ دار حکمران ہے، یہاں عوام کی بھلائی کرنا ان کا کام، وہ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ عام کم سے کم عوام کے لیے تو کچھ کریں، عوام کے لیے کوئی انہوں نے نہیں کیا، ان کے 3 سال 3.5 سال کو گنا جاتا ہے، اپنے 25 سال کو گنا نہیں جاتا۔ اور خدا رہا اس عوام کے لیے بھی تو کچھ آپ لوگ کہیں۔ دیکھیں جی، ان کے دور میں بے روزگاری اتنی نہیں تھی، ان کے دور میں کاروبار بھی چل رہے تھے۔ اب دیکھیں میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی وہ نہیں ہے، یا میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں بالکل غیر جانبدارانہ آپ کو بات بتا رہا ہوں۔
اور آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ان کے دور میں کاروبار بھی تھا، ان کے دور میں مہنگائی بھی کم تھی، اور پھر یہ جب مہنگائی کا جو طوفان اٹھا ہے، یہ جبکہ ملک کو جب غیر مستحکم کر دیا گیا، جبکہ صنعت کاروں کے گلے دبائے گئے، تو پھر یہ ظاہر ہے پھر تو یہ سارا کچھ ہونا تھا۔ اچھا مغل صاحب پلیز، آپ مغل صاحب کو لیتے ہیں۔ مغل صاحب کیا آپ کہتے ہیں یہ لاسٹ پہ کہ ان دونوں کو 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے اور اپنے جو رویہ ہے کو ہی بدلنا چاہیے، اور خدا کے لیے عوام کو ترجیحات میں شامل کرتے عوام کے لیے بھی کچھ سوچ لینا چاہیے؟ کیا آپ کہتے ہیں جی؟ یہ اقتدار کی دور سے باہر نکلنا چاہیے دونوں کو؟ اقتدار کی لڑائی جو ہے وہ تو خیر اسی کے لیے سب کچھ سیاستدان کرتا ہے اور اقتدار کو کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عوام کے پسنے کے لیے جو صورتحال ہے، جو حالات بن رہے ہیں یا بنتے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ان کا ذمہ دار اگر جو بھی فریق ہے دونوں میں سے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ گیو اینڈ ٹیک کی بات میں نے کی، تو گیو اینڈ ٹیک میں تو پھر آپ اس طرح نہیں چلتے نا جیسے تحریک انصاف چل رہی ہے۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے، میں اس بات کا میں حامی ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو اگر مظلوم کہتی ہے تو اس سے پھر تھوڑا سا اپنا جو راہ عمل ہے، جو جارحانہ حکمت عملی کا راستہ ہے، اس کو طے کرنا چاہیے۔ تو میں ساتھ یہ اس بات کا بھی حامی ہوں کہ حکومت کو تھوڑا سا زیادہ جو ہے اس میں جانا چاہیے کہ وہ سپیس ان کو مزید سپیس دے، لچک دکھانی چاہیے، لچک دکھانی چاہیے۔ یہ بالکل میں اس بات کا میں حامی ہوں۔ اس میں یہ ہوگا کہ پھر اگر اس لچک کے باوجود اگر مطلب دوسرا فریق اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا تو وہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، پھر بے نقاب ہو جائے گی خود ہی، اور عوام کو بھی نظر آ جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیسے چل رہے ہیں اور کون ذمہ دار ہے کامیوں کا۔ تو حکومت کو، میرے خیال میں حکومت کو تھوڑا سا بھی مزید اس میں اسپیس ان کو دینی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں جی اپنا غلام احمد شیخ صاحب؟ دیکھیں، یہ تو سیاست کا ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اسپیس دیں، ایک دوسرے کی جگہ کو آپ تسلیم کریں، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جب دوسری طرف سے وہ کسی بات پہ راضی نہ ہوں اور دھمکیوں پہ ہی رہیں اور جلسے جلوس اور سڑکوں پہ آنے کی دھمکیاں ہی دیں، تو پھر حکومت کیا کر سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں، آپ اور میرے میں دونوں میں ہمیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور میں آپ کو بڑے پیار سے سمجھاؤں کہ یار ایسا مت کرو، اور آپ کو نہیں میں تے تینوں مارنا، تیرے منہ تے مکہ مارا گا، تو پھر بات کہاں سے بنے گی؟ مذاکرات کہاں چلیں گے؟ استحکام کیسے پیدا ناظرین، ہوگا؟ ملک کے حالات کو بہتر بنانا ہے اور ملک کو سنوارنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے، تو لازمی بات ہے کہ فریقین کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا اور اپنی ترجیحات میں عوام کو شامل کرنا ہوگا۔ اس بیچاری عوام کی طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ کب تک ہم اقتدار کی دوڑ میں ایک دوسرے کو لتاڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو گراتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو راستے سے ہٹاتے رہیں گے؟ ہم نے اس روش کو بدلنا ہوگا۔ اس روش کو بدلیں گے تو عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ لگیں گے۔ عوام نہ کسی ایک فریق کے ساتھ ہے دیکھا جائے تو، نہ اب دوسرے فریق کے ساتھ ہے۔ عوام جو ہے وہ پریشان حال ہے اور اپنی مصیبتیں خود اٹھا رہی ہے، اور ان سے دونوں فریقوں سے عوام جو ہے وہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ تو خدا را دیکھیے اس دن کو کہ جب عوام جو ہے وہ ان دونوں کے خلاف جو ہے کہیں سڑکوں پہ نکلنا آئے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔